کبھی بھیا علی اکبر سنبھال لیں گے، کبھی چچا عباس سنبھال لیں گے، کبھی بی زینب سنبھال لے گی۔ اے فاطمہ صغرا، مدینے سے مکے تک سنبھالنے والے ہیں، مکے سے کوفے تک سنبھالنے والے ہیں، کوفے سے کربلا تک سنبھالنے والے ہیں، مگر اے فاطمہ صغرا، مدینے سے مکے تک کا سفر تو طے ہو جائے گا، مکے سے کوفے تک کا سفر تو طے ہو جائے گا، کوفے سے کربلا تک کا سفر تو طے ہو جائے گا، مگر اے بیٹی 10 محرم کے بعد جب نہ میں رہوں گا، نہ چچا عباس رہیں گے، نہ علی اکبر رہیں گے، نہ علی اصغر رہیں گے، اے بیٹی کون سہارا دے گا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پاؤں میں بیڑیاں ہوگی۔ اے فاطمہ، یہ سفر مشکل کا ہے، میں لے تو جاتا مگر واپسی بڑی مشکل ہے، میں واپسی کا سفر دیکھ رہا ہوں، واپسی بڑا دقت دار سفر ہے، میں لے جاتا مگر اے فاطمہ لانا بڑا مشکل ہے۔ شام کا قید خانہ 2 سال قید بڑی مشکل ہے، نیزوں پہ سر دیکھنا بڑی مشکل ہے۔ اے فاطمہ صغرا، تمہیں لے جانے میں عار نہیں، تمہارے لے جانے کے اندر جو ہے کوئی حجت نہیں، تمہارے لے جانے میں حسین ابن علی کو کوئی مشکل نہیں، مگر اے فاطمہ لے جاتا، مگر اس لے جانے میں کہاں تمہیں میں اس سفر کا وہ 2 سال جو قید خانہ شام میں گزرے ہیں، وہ جو زائرین کعبہ ہیں، وہ جو زائرین شام ہیں، وہ جو زائرین کربلا ہیں، وہ جو زائرین قید خانہ شام ہیں، میں آج بھی پوچھتا ہوں، آج بھی وہ تاریخ جہاں نیروم کا گیٹ دروازہ ہے، دونوں طرف کیا تماشبین نہیں تھے؟ کیا قید میں بیویاں نہ تھی؟ کیا کربلا والوں کا قافلہ جب شام آیا تھا کسی نے سید سجاد سے پوچھا، امام زین العابدین سے پوچھا کہ شہزادے مدینے میں مشکل زیادہ تھی، مکے میں مشکل زیادہ تھی، کوفے میں مشکل زیادہ تھی، کربلا میں مشکل زیادہ تھی؟ کہا نہیں، الشام، الشام، کہا نہ مدینہ، نہ مکہ، نہ کوفہ، نہ کربلا، میں نے شام میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ کہا سید سجاد کیا دیکھا؟ کہا آگے باپ اور بھائی کا کٹا ہوا سر تھا، پیچھے بیویاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، شام بڑا مشکل تھا، شام کا سفر مشکل تھا، جہاں عزت کے ساتھ شام میں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا تھا، تماشبین تھے، تالیاں بجانے والے تھے، ہنسنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، اور ایک پیاسوں کا قافلہ شام سے گزر رہا تھا، ان بیویوں کے سر پر جن پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چادر ہے۔ عزیزوں، ان کے سر بے مقام چادر تھے، وہ جو کوثر کے لٹانے والے تھے، پیاسے تھے، وہ لوگ جو قیدیوں کو رہائی دلانے والے تھے، رسن بستہ تھے، وہ لوگ جن کے گھر پر بھوکا بھوکا نہیں رہتا تھا، پرہنا نہیں رہتا تھا، مانگنے والا محتاج نہیں رہتا تھا، آج اسی شام کے محلے میں وہ قافلہ جا رہا ہے۔ کسی نے آ کر کہا اپنی پڑوسن سے کہ آج کچھ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، کچھ کٹے ہوئے سر آئے ہیں، کچھ جو ہے قافلے کے اندر جو ہے بغاوت کرنے والوں کا جلوس جا رہا ہے، شام کے اندر جو ہے ان کا منظر دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے میری بیوی سے سنا تھا، میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے سنا تھا کہ بیٹی کبھی قیدیوں کو کا تماشا نہ کبھی قیدی لائے جا رہے ہو تو قیدیوں کا مذاق نہ اڑا، چل تو صحیح
دیکھ لے دنیا جا رہی ہے. ایک مرتبہ بی بی نکل کر آگے بڑھی, دیکھا سر پہ چادر نہیں ہے, گھر سے چادر لے کر اتری, پانی مانگا, پانی دیا, کہا پانی تو پلا دیا, بی بی ایک دو دعائیں ہیں اس پر آمین کہہ دو تو میں مطمئن ہو جاؤں گی. کہ مانگ کیا مانگتی؟ کہ ایک تو یہ کہ اللہ کبھی میرے بچوں کو ایسا قیدی نہ بنائے, اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے. کہ دوسری دعا کہ میری شہزادی مدینے میں ہے. کہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ کی نواسی فاطمہ زہرا کی بیٹی سلامت رہے, اس کے سر کی چادر سلامت رہے, اس کے بچے سلامت رہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سیدہ زینب نے چہرے کو اٹھایا کہ اپنی شہزادی کو جانتی ہے, محمد کی نواسی کو پہچانتی ہے, فاطمہ کی بیٹی کو پہچانتی ہے. کہا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ سیدہ زینب ثانیہ زہرا سر کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے حبیبہ بچہ دیکھ, میں زینب ہوں, میں فاطمہ کی لخت جگر ہوں, میں حسین کی خواہر ہوں. پہچان بی بی, تیری دعائیں دونوں کو, مگر ان ہاتھوں کے رسوں کو کیا کروں؟ آگے چلنے والے سروں کو کیسے یہ کربلا. آج 9 محرم شب عاشور, عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حسین ابن علی خیموں میں آئے. علی اکبر نے آ کر کہا کہ بابا اجازت دے دیجیے. کہ بیٹا میں نے پالا ہوتا تو اجازت دے دیتا, تمہیں پالا پھوپھی زینب, تمہاری ماں شہربانو نہیں ہے, تمہاری ماں زینب ہے. شہزادہ بی بی کے پاس آتا ہے, آنے کے بعد اجازت کا طلبگار ہے. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حمید جو تاریخ کربلا کا رائٹر ہے, جس نے تاریخ کربلا کے چشمدید واقعات لکھے ہیں, عزیزان گرامی, حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے, اٹھتا ہے گرتا ہے, 70 مرتبہ پردہ اٹھا ہے, پردہ گرا. لگتا ہے کوئی پیروں سے لپٹتا ہے, کوئی ہاتھوں سے لپٹتا ہے, کوئی سینے سے لپٹتا ہے, کوئی کمر سے پکڑتا ہے. 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھ کر گرتا ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چاند جیسا جوان کربلا کے میدان میں چلا ہے, اور اس کے پیچھے 57 سالہ بوڑھا باپ حسین ابن علی چلا ہے, اور ایک دعا کر کے چلا ہے, اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے پروردگار گواہ رہنا, آج وہ جوان کربلا میں جا رہا ہے جو شکل و شباہت میں, جو طرز قدم گھڑی میں, اے پروردگار جو چلنے اور پھرنے میں, جو کلام کرنے میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی مثال. باپ پیچھے پیچھے, بیٹا آگے آگے ہے. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا. کہا بابا اجازت دے دی, اب آپ جائیے, اب خیمے میں بیٹھیے. حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جوان ہو, تمہاری شادی نہیں ہوئی, تمہاری اولاد نہیں ہے, تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا ہوتا تو علی اکبر مجھ کو یہ نہ کہتا. اولاد والوں,
آپ کو کوئی غم نہ دے حسین کے صدقے. اللہ کسی کے جوان بچے کو موت تو موت ہوتی ہے، مگر جس کا بچہ جوان مر جائے، جس کا بچہ جوان تیروں سے گھائل ہو جائے، پیر ڈگمگا جاتے ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، جسم لرز جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، قدم اٹھتے نہیں ہیں. خدا کسی کو جوان موت نہ دکھائے، پروردگار کسی کو جوان لاش اٹھانے کا موقع نہ دے. اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. اے حسین ابن علی کے غم میں آنے والوں، اے حسین ابن علی کے بچوں کی یاد منانے والوں، اے حسین ابن علی کے دروازے پر آ کر جو ہے ان کی شہادت کا ذکر سننے والوں، کبھی جا کر دیکھنا. جنازے بہت اٹھائے ہوں گے، مگر جنازوں کے پیچھے کبھی کسی عزیز کو دیکھا ہو تو میں پوچھتا ہوں. ہاں علی اکبر کو ایک مرتبہ حسین نے کربلا کی تاریخ کے اندر جو ہے رخصت کیا ہے، اور جب تاریخ کربلا میں حسین نے اکبر کو رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے چلے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے معلوم ہے وقت بہت تیزی سے گزر گیا. بس عزیزان گرامی، اب فرد شہداء میں ایک شہید باقی ہے جس کا نام علی اصغر ہے. خیال آیا کہ علی اصغر باقی ہے. تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، رباب سے کہا رباب علی اصغر کو تیار کر دو. رباب نے سرما لگایا، رباب نے چہرے کو دھویا، رباب نے کپڑوں کو بدلا. چھوٹا بچہ خدا گواہ ہے، جب ماں تیار کرتی ہے، بہنیں تیار کرتی ہے، خالہ تیار کرتی ہے، عزیز تیار کرتے ہیں. کوئی بچے کو چومتا ہے، کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، کوئی بچے کو باہوں میں لیتا ہے، کوئی بچے کے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، کوئی چہرے پہ غازہ لگاتا ہے. ایک مرتبہ علی اصغر کو رباب نے تیار کیا، لا کر حسین کے ہاتھوں میں رکھا. اب حسین لے کر چلے. ایک مرتبہ خیمے کے باہر اپنی چادر کو حسین نے علی اصغر کے جسم پہ رکھا. دھوپ تیز تھی، تمازت تیز تھی، لو چل رہی تھی، اور کربلا کی تاریخ میں حسین جب جا رہے ہیں تو دیکھا کہ حسین اس کو لے کر آ رہے ہیں. عمر سعد نے کہا شاید انبیاء کی نشانیوں کو لا رہے ہو، شاید قرآن کا نسخہ اٹھا کر لا رہے ہو، شاید قسم دینے کے لیے آ رہے ہو. مگر عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہا اگر کوئی خطا ہے تو میری، اگر کوئی جرم ہے تو میرا، اگر کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے. یہ بچے سے تو دشمنی نہیں ہے. اے فوج اشقیا، میرا بچہ 7 دن سے پیاسا ہے، میرا بچہ 7 دن سے بے قرار ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے پانی دے دو. ایک مرتبہ پانی نہ ملا، پانی نہ آیا. حسین نے کہا شک ہوگا کہ شاید بچے کو پانی دینے میں حسین پانی نہ پی لے. حسین نے ایک مرتبہ کربلا کے ریز مزار میں علی اصغر کو لٹا دیا، اور علی اصغر کو لٹا کر کہا کہ اے فوج اشقیا، آؤ اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو پانی پلا دو. مگر ایک مرتبہ دیکھا کہ فوج اشقیا میں کوئی ہلچل نہیں ہے. حسین نے گود میں اٹھا لیا. کسی نے عمر سعد سے کہا، کسی نے فوج شام سے کہا ارے یہ بچہ اگر کسی غیر مسلم کا ہوتا تب بھی پانی دینا تھا، یہ تو محمد کا بچہ ہے، یہ تو آل رسول کا بچہ ہے، یہ تو کوثر کے لٹانے والوں کا بچہ ہے. عمر سعد نے کہا کہ فوج میں اختلاف ہے، سراسیمگی ہے. کہا ہے حرملہ، کہا حرملہ
علی اصغر کا نشانہ لے. حسین کے اس بچے نے انقلاب ڈال دیا ہے. ہماری فوج میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک مرتبہ کربلا کہتا ہے میں نے تیر کو کمان میں لیا اور حسین کے ہاتھوں پہ بچے کے گلے کا نشانہ لیا, اور بچے کا نشانہ لے کر تیر اتنا کارگر تھا, نشانہ اتنا میرا صحیح تھا کہ بچہ ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پہ ہمک کر جو ہے خون کا فوارہ زمین پر گرنا چاہتا ہے. حسین نے خون کو اٹھایا, اپنے چہرے پہ ملا اور کہا اے پروردگار گواہ رہنا, یہ فاطمہ کا خون ہے, یہ زہرا کا خون ہے, یہ آل محمد کا خون ہے, یہ آل رسول کا خون ہے. اب حسین آئے اور آ کر خیمے میں رکے تو سیدہ سکینہ نے دامن پکڑا, کہا بابا میں نہ کہتی تھی کہ آپ کو اصغر سے زیادہ پیار ہے. کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہ اصغر کو پانی مل گیا, مجھے پانی نہ ملا. ایک مرتبہ سکینہ کو چادر ہٹا کر کہا بیٹی تیرے حرملہ ملا ہے پانی نہیں. اب حسین نے رباب کو دکھایا, سیدہ زینب کو دکھایا, کربلا کے میدان میں خیمے کے پیچھے گئے, اپنی تلوار سے ننھی قبر کھودی. میں اسی لیے اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں کہ اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام, اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام. ارے تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار. عزیزان گرامی قبر تیار, اب قبر میں کوئی تختہ نہیں ہے, کوئی پتھر نہیں ہے, کربلا کی جلتی ہوئی ریت ہے, کربلا کا جلتا ہوا ریگزار ہے. اصغر کو قبر میں لٹایا, اصغر کو دفن کر کے پکارے حسین ابن علی, آغوش میں یہ بچہ اور پیارا. حسین نے کربلا کی تاریخ اور ریگزار میں اصغر کے جسم پر جلتی ہوئی مٹی ڈالی. بچہ جب مٹی میں چھپ گیا, حسین ایک مرتبہ قبر سے لپٹ گئے. حسین ایک مرتبہ قبر سے علی اصغر کی چمٹ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی قبرستان میں کوئی عزیز یا قریب ترین کوئی مر جائے تو باپ یا بھائی قبر سے لپٹ جاتا ہے, قبر سے چمٹ جاتا ہے. کوئی بازو پکڑ کر, کوئی ہاتھ پکڑ کر, کوئی دامن پکڑ کر کہتا ہے صبر کرو. مگر کربلا میں کون تھا؟ حسین کا ہاتھ پکڑتا, حسین کا دامن پکڑتا. بس عزیزوں, ایک مرتبہ علی اصغر کو دفن کیا ہے اور حسین ایک مرتبہ خیمے میں آئے ہیں. فضا سے کہا ہے فضا وہ لباس لے آؤ جو میرے بابا پہنا کرتے تھے, وہ لباس لے آؤ جو میری ماں نے مجھے دیا تھا. فضا جا رہی ہے. سیدہ زینب کبریٰ نے پوچھا فضا کہاں جا رہی ہے؟ کہ حسین نے وہ لباس مانگا ہے جو زہرا نے ان کے لیے آخری وقت میں رکھا. کہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ حسین اپنا کفن مانگ رہا ہے؟ اپنے لباس کیا تو کفن. بس ایک مرتبہ لباس آتا ہے, حسین زیب تن کرتے ہیں اور حسین بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں. سیدہ زینب چادر کو بچھا دیتی ہے, حسین چادر پہ بیٹھ جاتے ہیں. چادر پہ بیٹھنے کے بعد حضرت حسین کے گلے پر زینب بوسہ دیتی ہے, کبھی یہاں چومتی, کبھی یہاں چومتی, کبھی یہاں چومتی. کہ بہن یہ کیا ہے؟ کہ ماں نے کہا تھا جب حسین آخری منزل پہ جائے تو زینب میرے بچے کے گلے کو بوسہ دینا کہ خنجر چلنے سے پہلے تیرے بوسے ہو. حسین نے کہا بہن اگر میرے گلے کے بوسے لینے ہیں تو اپنے بازو کو ردا ہٹا دو, میں بھی اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہا بھیا
میرے بازوؤں پہ بوسہ دینے کی وجہ کہ آج جیسے ماں نے یہ کہا تھا میرے گلو کو، میرے گلے کو بوسہ دے، ماں نے یہ بھی کہا تھا حسین بہن کے بازوؤں کو چوم لینا کہ ان میں کربلا کی تاریخ کے اندر جو ہے رسن بنے گے، قیدی بنیں گی۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک مرتبہ حسین خیمے سے چلے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں، زلجنا آگے بڑھتا نہیں ہے۔ زلجنا نے اپنے چہرے کو پیچھے کر کے کہا حسین مجھے اپنا کوڑا استعمال نہ کر، یہ دیکھ میرے پچھلے دونوں پیروں کو کس نے پکڑا ہے۔ دیکھا تو سیدہ سکینہ نے دونوں پیروں کو پکڑا ہے۔ حسین اترتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیوں راہ روکی آن کے مجھ دل ملول کی، ارے جاتا ہوں بخش پانے کو امت رسول۔ حسین ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، عاشور کا ظہر کا وقت ہے۔ حسین تیروں کے زیر سایہ نوشتین کہ در پی کرے شہزی جود، نوشتین کہ در پی کرے شہزی جود، 1950 یک جرا لکھا ہے کہ 1951 تیر تھے جو حسین کے جسم میں لگے تھے۔ کچھ دیر کربلا میں حسین کا جسم ان تیروں کے زیر سایہ کھڑا رہا، اور وہ جو سلام پڑھا جاتا ہے کہ تیروں کے زیر سایہ عبادت میں ہیں کھڑے، تیروں کے زیر سایہ عبادت میں ہیں کھڑے، جانب نوا کو ہمارا سلام ہو۔ میں کہتا ہوں یہ حسین ابن علی تھے، اور اس کے بعد آپ کا جسم زمین پر آتا ہے، اور ایک مرتبہ شمر ذل جوشن آگے بڑھتا ہے، کند خنجر ہے، وہ کہتا ہے 12 مرتبہ میں نے حسین کے خشک گلے پر خنجر چلایا ہے، اور 12 ضربوں کے بعد حسین کا گلا کٹا ہے۔ اور عزیزوں اس کے بعد خیموں میں آگ لگتی ہے، اس کے بعد تنابوں میں آگ لگتی ہے۔ میں تاریخ کے ان اوراق میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، شام آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب تلوار لے کر خیموں کے باہر کھڑی ہے، ثانیہ زہرا خیموں کی حفاظت میں کھڑی ہے۔ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، کسی کی آہٹ ہے، کہا اے آنے والے میرا گھر لٹ چکا، اے آنے والے میرا کنبا لٹ چکا، اے آنے والے اب میرا بھائی نہیں، میرا کوئی عزیز نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا کوئی مرد نہیں، ایک بیمار زین العابدین ہے۔ اے آنے والے آگے نہ بڑھ، آواز دے زینب، زینب مجھے پہچان، زینب مجھے پہچان۔ کہا کون ہے؟ کہا تیرا باپ علی۔ بابا عباس کے بازو کٹے نہ آئے، اکبر کی جوانی لٹی نہ آئے، اونو محمد کے لاشیں لٹے نہ آئے، بابا میرے بھیا کے گلے پہ خنجر چلا نہ آئے۔ بابا کربلا میں خاک و خون کا سیلاب بہتا رہا نہ ہے۔ کہا بس زینب اب صبر کر۔ زینب رک گئی، رات اور گہری ہوئی، یزیدی لشکر کے اندر تہلکا ہے کہ اب حسین کے بچوں کو پانی دیا جائے۔ ایک مرتبہ تلاش ہوئی کہ ہور کی بیوی کو تلاش کیا جائے، ہور کی بیوی آئی کہ جا بیوی تیرے شوہر نے حسین پر جان نچھاور کی، بنی اسد کا سردار تھا، بنی اسد کا سپہ سالار تھا، لشکر یزیدی کا ایک سپاہی تھا، مگر حسین کے قدموں پہ جان دی، جا یہ پانی لے کر جا۔ بس عزیزوں ایک مرتبہ ہور کی بیوی پانی لے کر آئی، اور آ کر زینب کبریٰ کو کہا بیوی پانی آیا ہے۔ مرتبہ زینب کبریٰ نے آواز دی بچوں پانی آیا ہے۔ سکینہ تڑپ کر آئی، کیا بھیا علی اکبر آئے ہیں؟ کیا بابا حسین آئے ہیں؟ کیا چچا عباس آئے ہیں؟ پانی آیا کا پانی آیا ہے، بابا نہیں آئے،
پانی آیا ہے، چچا عباس نہیں آئے، پانی آیا ہے، علی اکبر نہیں آئے، بس ایک مرتبہ سیدہ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا سکینہ پانی پی لے۔ پھوپھی آپ تو کہتی تھی بچوں میں سب میں چھوٹا علی اصغر ہے۔ پانی لے کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف دوڑی، کربلا کی طرف نکلی اور کربلا کے میدان کی طرف بھائی اصغر کو تلاش کیا کہ بھائی علی اصغر کو پانی پلا دے۔ ایک آواز آئی، سکینہ الیہ الیہ، سکینہ الیہ الیہ، سکینہ ادھر آ، سکینہ ادھر آ۔ سکینہ نے آواز پہچانی، سینے سے لپٹ گئی، سینے سے لپٹ گئی۔ اب زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں نکلی، گنج شہداء کی طرف دیکھا، حضرت سکینہ حضرت امام علی مقام کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا اے سکینہ سر تو نہیں، یہ تو کیسے پہچانی؟ کہا کیا کروں، بابا نے آواز دی تھی۔ بس عزیزو، آج شب عاشور ہے اور عاشور کی اس گہری رات میں 2:15 کا وقت ہو گیا۔ میں حسین کو، حسین کے گھر والوں کو، حسین کے بچوں کو سلام عقیدت کا حق ادا نہ کر سکا۔ میری صحت جتنی اجازت دیتی تھی، میں نے یہ 10 دن محنت کی، اور بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔